پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، 90 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں اور پارا چنار میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1981 سے یہ قتل عام کی داستان شروع ہوئی ہے جو 2017 تک پہنچ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت شہید کیے جا چکے ہیں۔ کبھی گردنیں کاٹی گئیں، کبھی ٹانگیں کاٹی گئیں، کبھی ہاتھ کاٹے گئے، اور اب خودکش دھماکوں کے ذریعے وہاں پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ توری اور بنگش قبائل ہیں اور یہ کرم ایجنسی کا پارا چنار وہ علاقہ ہے جس کو دارالحکومت کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اکثریت جس آبادی کی ہے، میں یہاں پر نہ اہل تشیع کو جانتا ہوں، نہ میں یہاں پر کسی دیوبندی وہابی بریلوی کو جانتا ہوں۔ یہ جو شہید ہو رہے ہیں یہ سب مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی وحدت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ فرقہ وارانہ سازش ہو رہی ہے تاکہ دو گروہوں کو باہم ان کے درمیان تصادم کرایا جائے۔ لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر کہ جن کے پیارے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، کہیں پر کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوئی، اور ریئیکشن کے طور پر بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن پارا چنار میں بھی اور یہاں کراچی میں جہاں اس وقت میں نمائش پر دھرنے میں موجود ہوں، یہاں پر علماء کرام نے باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی پتھر اچھالا گیا ہو، کوئی گالی دی گئی ہو، کوئی اور کلمہ یہاں پر ادا کیا گیا ہو، حالانکہ سب کے دل مغموم ہیں، سب کے دل اس وقت شکستہ ہیں، سب کے دل اس وقت زخمی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یہاں پر انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ پاکستان میں اب بھی وحدت کا درس دے رہے ہیں، یہ پاکستان میں اب بھی محبت کا درس دے رہے ہیں، یہ اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے ناظرین محترم جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چین میں لینڈ سلائیڈنگ پر تو وزیر اعظم نے تعزیت کر لی، بہاولپور میں جہاں پر لوگ تیل لوٹنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور ایک سانحے کا شکار ہو گئے جو کہ یقیناً بہت دردناک سانحہ ہے، لیکن وہاں پر وزیر اعظم تشریف لے گئے، وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب تشریف لے گئے، لیکن ابھی تک پارا چنار میں جانے کو کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہے۔ پارا چنار کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، نہ جانے وزیر اعظم جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے کہ پارا چنار پاکستان کا حصہ ہے، نہ جانے ان کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں معلوم کہ پارا چنار میں پاکستانی بستے ہیں، لیکن وہاں پر پاکستانیوں کی کوئی داد رسی نہیں کی جا رہی۔ وہ پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ان کی کوئی شناخت ہے، پاکستانی وہاں پر مارے جا رہے ہیں، اور آج سے نہیں 1981 سے وہاں پر لہو بہایا جا رہا ہے، وہاں پر پاکستانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ابھی تک وہاں پر کوئی تعزیت نہیں کی گئی ہے۔ اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ آرمی چیف وہاں پر طیارہ ان کا موسم کی خرابی کے باعث نہیں جا سکا تھا، لیکن وہ وہاں پر کسی بھی لمحے پہنچ جائیں گے۔ پاکستان کا آرمی چیف تو وہاں پر جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ وہاں پر پہنچیں۔ الٹا جو JIT بنی ہے اور جہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بلایا گیا ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ JIT یزیدیوں کی ہے، اور مریم نواز شریف در حقیقت اس دور کی سیدہ زینب ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور کہاں مریم نواز شریف؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے، لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر اس وقت جو ملت یہاں پر موجود ہے وہ احتجاج کے لیے ہے، اور میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ موقع نہیں ہے، موقع بڑا درد کا ہے، بڑا غم کا ہے، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے اتحاد کو، ان کے اتفاق کو، کہ یہاں پر کوئی پتھر نہیں مارا گیا، یہاں پر کسی کو گالی نہیں دی گئی، یہاں پر اگر احتجاج بھی کیا گیا ہے تو اپنے غم اور دکھ اور درد کا احتجاج کیا گیا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے جو ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہماری نعشیں گرائی جا رہی ہیں۔ کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم حسین کہتے ہیں؟ کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم علی کہتے ہیں؟ تو پھر یہ قصور نہیں ہے، کیونکہ جو حسین اور علی نہیں کہتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حسین اور علی کہنے والے ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ نعرہ حیدری لگایا جائے، مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگایا جائے۔ جو علی نہیں کہتا، جو حسین نہیں کہتا، میں اسے مسلمان نہیں کہتا۔ اور اگر اس قصور کی بنیاد پر ان کو شہید کیا جا رہا ہے تو پھر یہ قصور نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، پاکستان کی وحدت کے خلاف سازش ہے۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، علامہ مرزا یوسف حسین صاحب بھی ہیں، علامہ قلندری صاحب بھی ہیں،
شادمان صاحب بھی یہاں پر بہت سارے خواتین موجود ہیں, بہت بڑی تعداد میں یہاں پر دھرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور پھر دھرنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس بار ایسا لگتا نہیں ہے, کیونکہ پارا چنار میں 90 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں, وہاں پہ لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں. یہاں پر بھی شدید گرمی کے باوجود لوگ موجود ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. 5:30 بجے یہ اس وقت درجنوں میں تھے, اب سینکڑوں میں ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ہزاروں تک پہنچ جائیں گے. اس معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے. مولانا حسن ظفر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 1981 سے لے کر اب 2017 تک یہ جو قتل عام کیا جا رہا ہے, کبھی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں, کبھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, کبھی دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے, آپ لوگوں کا جرم آخر ہے کیا؟ کیوں آپ کو کرم ایجنسی میں پھلنے پھولنے نہیں دیا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی تمام صحافی برادری کا جو یہاں موجود ہے. وہ مسلسل 5:30 بجے سے کوریج کر رہے ہیں, مگر میں ان کی مجبوری جانتا ہوں. آپ نے تو بڑی دلیری دکھائی ہے, لیکن پیمرا میں جو ایک شخص بیٹھا ہے نا, ابصار عالم, اس کو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے جس یزید کو لعنت کا طوق پہنا دیا نا گلے میں, وہ قیامت تک پڑا رہتا ہے. تو ابصار عالم کا نام بھی اب اسی صف میں شامل ہونے والا ہے جس نے چینلز کو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اس کو کور نہ کرے. لیکن الحمدللہ آپ یہاں موجود ہیں اور ہماری آواز گئی ہے تو آپ ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. اور میں بڑا مشہور ہوں جذباتی غصے میں آنے والے, لیکن میں بالکل غیر جذباتی انداز میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارا پہلا جرم آپ کو بتائیں, ہمارا پہلا جرم ہے پاکستان زندہ باد. دیکھیے اب میں اس کی تشریح کر دوں کہ پارا چناریوں کا ظلم کیا ہے, یعنی ان کا جرم کیا ہے. پارا چناریوں کا جرم یہ ہے کہ فاٹا کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں نا, وہاں جب ہماری سیکورٹی ادارے چلتے ہیں, فورسز چلتی ہیں, تو آگے آگے وہ مائنز, بارودی سرنگیں صاف کرنے والا دستہ چل رہا ہوتا ہے نا, اس طرح ان کو چلنا پڑتا ہے. پارا چنار میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ واحد جگہ ہے کہ ہزاروں شہید دینے کے باوجود آج تک وہاں جو محفوظ ترین جگہ ہے سیکورٹی فورسز کے لیے, وہ خود کہتے ہیں کہ پارا چنار کے لوگ نہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اتارا, جبکہ ایک پہاڑ ادھر ہے افغانستان, وہاں سے لشکر کشی ہوتی تھی, فوج سے پہلے پارا چنار کے مومنین ان کو بھگاتے تھے, مار کے بھگاتے تھے. ایک جرم یہ ہے. دوسرا جرم یہ ہے کہ ہمارے حکمران بکے ہوئے حکمران ہیں. ان کی اپنی آواز آپ جانتے ہیں, نہ خارجہ پالیسی نہ داخلہ پالیسی, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں, جب ان پہ وقت پڑتا ہے بھاگ جاتے ہیں. ان کے بچے تو اللہ سلامت رکھے, میں کسی کو بد دعا نہیں دے سکتا, اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے, لیکن ان کے بچوں کے ٹھکانے ہیں نا, دبئی ہے, لندن ہے, سب ہے. ہم 20 کروڑ عوام, دیکھیے میں یہاں صرف شیعوں کی بات نہیں کروں گا عامر بھائی, انصاف کی بات یہ ہے, اگر کوئی شیعہ سنی بے گناہ مارا جائے کسی دربار پہ, تو کیا میں خاموش رہوں؟ یہ مجھے زیب دیتا ہے؟ نہیں زیب دیتا نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا آج وہی بیچارے مارے جا رہے ہیں, وہی شیعہ ہوں یا سنی ہوں, جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. میری اس بات پہ غور کرے پورا پاکستان, کہ پاکستان جن لوگوں نے مل کر بنایا تھا, ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے, ان کو تباہ کیا جا رہا ہے, ان کو برباد کیا جا رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات, پارا چنار کتنا بڑا ہے؟ پارا چنار برسوں سے سیکورٹی کے حصار میں ہے. میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات ہوا کیا وہاں. سیکورٹی کے حصار میں, سیکورٹی کے نام پہ محاصرے میں ہے پورا پارا چنار. وہاں پہ جو پارا چنار کا جو اپنا شہری ہے نا, وہ بھی درجنوں چیک پوسٹوں سے ہو کے گزرتا ہے, اپنا شناختی کارڈ اور نہ معلوم کتنے قسم کی نشانیاں دکھا کے وہ اندر جاتا ہے. خندقیں بنی ہوئی ہیں کیونکہ چاروں طرف لڑائی کا ماحول ہے, افغانستان کا ادھر بارڈر ہے, یہ گھرے میں. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پارا چنار کا شہری نہیں جا سکتا اتنی آسانی سے, وہاں بارود کی گاڑیاں آخر پہنچتی کیسے اور کون پہنچواتا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان جس پر عمل کرنا تھا, ایک بھی شق پر وہ سہولت کار کہاں ہے؟ اب میں بتاؤں, آج جی آئی ٹی جب بیٹھی ہے تو آپ نے موقع دیا ہے تو سن لیجئے, سچی بات ہے, ذرا سی کڑی ہوئی, تو پھر آپ یہ وزیر جو ہے نا جتنے, ان کی جی آئی ٹی بٹھاؤ, یہ تمہیں بتائیں گے کہ دہشت گرد کہاں ہے. کیونکہ دہشت گرد کارروائیاں کر کے بہترین پناہ گاہیں ان کی ان وزیروں مشیروں کے ڈیرے ہوتے ہیں, ان ڈیروں پہ جا کے چھپتے ہیں, ان ڈیروں میں یہ پناہ لیتے ہیں. اسی لیے ان میں ہمت نہیں کہ یہ اگینسٹ میں بات کریں. دیکھیے سانحہ احمد پور شرقیہ کون غمگین نہیں ہے, 150 غریب لوگ تھے نا, آپ ان سے وہ لوٹ رہے تھے, کچھ بھی کر رہے تھے, لیکن تھے تو غریب نا, لوٹ کے لے جا رہے تھے, کون اس پہ افسردہ نہیں ہے. لیکن یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ وزیر اعظم آئے وہاں پہ, بہت اچھا کیا, ڈائریکٹ آئے, آپ ان غریبوں کے پاس آئے جو کچھ بھی کر رہے تھے, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. لیکن کیا پارا چنار کے وفادار, پاکستان کے وفادار, اس ملک کا جھنڈا اٹھانے والے لوگ, ان کا لہو اتنا سستا ہے, یعنی ان پر کوئی بات بھی نہیں کرے گا؟ تو یاد رکھو, یہ کربلا والے, یہ جو بیٹھے ہیں نا یہاں اور ہم سمیت,
ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں چلی گئی اور چلی جائیں گی، لیکن یہ یاد رکھو کہ مظلوم کی آواز ٹکراتی ہے اور ٹکرا رہی ہے، اور یہ ذلت و رسوائی جو تم کو پاناما کی صورت میں مل رہی ہے نا، اب اس سے بھی زیادہ ملے گی، اور جو تم تشبیہ دے رہے ہو اپنی صاحبزادی کو، اس سے تو کچھ تو تم نے خوف خدا کیا ہوتا کہ وہ رسول کی نواسی کس عالم میں گئی ہے، اس پر اس کے خیمے جلائے گئے ہیں، وہ لوٹنے، یہ لوٹ، میں وہ ان کے ساتھ وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، تم لوٹنے والے ہو، وہ لوٹنے والے ہیں، وہ لوٹنے والے، تم لوٹنے والے ہو، تم کیسے تشبیہ دے رہے ہو؟ وہ مقتول 72 جنازے اس کے گھر میں پڑے، تم قاتلوں کے سرپرست ہو، تم کیسے اپنے آپ کو وہاں سے تشبیہ دے رہے ہو؟ تمہاری ذلت اور رسوائی جو تاریخ میں لکھ دی گئی ہے، کیونکہ تمہاری اپنی کوئی سے نہیں ہے۔ یہ وہ حکمران ہیں ہمارے جن پر حکمرانی بھی شرمندہ ہے، انہوں نے حکمرانی کو بھی شرمندہ کر دیا کہ کیسے حکمرانی کی جاتی ہے، جو دوسروں کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہوں۔ ہمارا یہ امریکہ کا، ایک منٹ ٹھہرو بیٹا، ایک منٹ ٹھہرو بیٹا، ہمارے لوگ، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، سنیں آپ، اب دیکھیں کہ ہمارے لوگ جس طریقے سے مارے جا رہے ہیں، جس طرح سے قتل کیے جا رہے ہیں۔ میں ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا تھا، بہت امپورٹنٹ، خیر وہ ابھی مجھے یاد آ جائے گی گفتگو کے دوران، کہ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پر آئے چلے گئے۔ ہاں، میں جو بات کرتا ہے، یہ بول کیوں نہیں سکتے؟ یہ بول اس لیے نہیں سکتے ہیں کہ دیکھیے آج نریندر مودی اور ٹرمپ، ان دونوں میں اتحاد ہوا۔ کل تک تم کہتے تھے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، نریندر مودی ہمارا دوست ہے، بھارت ہمارا دوست ہے، تم کو شرم نہیں آتی کہ آج کتنا بڑا، نہیں کل رات میں لائیو دیکھ رہا تھا ان کا پروگرام، کہ کتنا بڑا تماچا دونوں نے مل کر تمہارے منہ پر مارا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے نریندر مودی، 20 کروڑ کا اس دہشت گردی کے پیچھے وہ بھی برابر کا شریک ہے، جہاں کھاد ہے وہاں راہ ہے، موساد یہ سب شامل ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، اس 20 کروڑ عوام کا تمہارا دوست ہے کیونکہ تمہیں پناہ دے گا۔ ان میں ابھی تک اتنی ہمت نہیں، وزیر اعظم سمیت ان حکمرانوں میں، کہ کل بھوشن کا نام لے دیں، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ نریندر مودی کا نام لے کے کچھ کہہ دیں۔ ان کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ہندوستان میں، ان کی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں وہاں پر، اور ٹرمپ کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، یہ تو اور جو اس کے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں یہاں کی خلیج کی، یہ تو ان کے آگے بھی بالکل آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، کیونکہ کسی سے ان کو خط چاہیے، کسی سے ان کو پناہ چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے سارا کہ یہاں بے یار و مددگار اسٹریٹجیکلی جو پاکستان ایک 20 کروڑ کی غیور لوگوں کی مملکت ہے، وہ جو آپ نے پہلی بات کہی کہ اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، یوم القدس کی ریلی تھی بھائی، وہ کوئٹہ میں بھی یوم القدس پہ حملہ ہوا، تو کون ہے اس کا فائدہ اٹھانے والا؟ کون ہے جو قدس کی ریلی پر؟ مسلمان تو نہیں ہو سکتا نا، تو تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ جب عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ان حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ بیان بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ پابند ہیں، ان کے حلق جو ہیں وہ پیٹ وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، انہی نے ہم کو بھی لوٹا ہے اور دوسروں کو بھی کھائے بیٹھے، لہذا ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ بھارت کا نام لے کے کچھ کریں، نریندر مودی کو برا بھلا کہیں، یا افغانستان کا نام لے کے کچھ کہیں، یا امریکہ کو کچھ کہیں، یا اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ، اور کچھ نہیں معلوم کہ در پردہ ان کے کن کن طاقتوں سے ہماری جو پاکستان کی دشمن طاقت ہے ان کے ساتھ ہمیں اتنا احساس ہے کہ ہماری سرحدیں، ہماری سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے ہماری پاکستانیت میں، کیوں ہم پہ 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگے گی غداری کا الزام لگاتے ہوئے ان کو، جو اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں دہشت گرد، ان کے سہولت کار چینلز پہ بیٹھ کے ان کا فیور کر رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ علامہ صاحب کیا وجہ ہے 27 رمضان سے پارا چنار میں لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں وہاں پر، اور یہ آپ نے صحیح فرمایا القدس کی ریلی تھی، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں تو چلیے یہاں پر آپ کے پاس آ گیا، لیکن آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کوریج کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، ان لوگوں کا درد نہیں ہے؟ ایک تو تعزیت نہیں کی جا رہی، بالکل ابھی تک کوئی تعزیت نہیں کی گئی ہے وہاں تو 20 میں یہ نہیں کہہ رہا، میں خدا نخواستہ یہاں نہ کوئی لسانیت کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کوئی دو صوبوں کے درمیان، لیکن وہاں 20 لاکھ روپے دیے گئے بہاولپور میں، تو جو پارا چنار میں مر رہے ہیں وہ کیا لہو بہت سستا ہے کہ اسے بہا دیا جائے، وہاں کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا؟ وجہ آخر ہو کیا سکتی ہے علامہ صاحب؟ دیکھیے وجہ میں نے آپ کو بتائی نا کہ یہ بکے ہوئے لوگ، پنجاب ان کا حلقہ ہے، یہ پنجاب میں بھی کب گئے میں آپ کو بتاؤں، یہ احمد پور شرقیہ بھی نہیں جاتے، وہ جب کچھ سیاست دانوں نے بہت زیادہ اٹھایا اور وہاں پہنچے تو پھر ان کو احساس ہوا کہ پنجاب ہاتھ سے نہیں نکل جائے،
معذرت کے ساتھ ان کے لیے جو کچھ بھی ہے ان کا اپنا انتخابی حلقہ ہے، اور یہ برملا کہتے بھی ہیں کہ پنجاب کی سیٹوں پہ قبضہ کر لو، پاکستان پہ حکومت کرو۔ آج انہی نے تینوں چاروں صوبوں کو اور انکلوڈنگ ناردرن ایریا، شمالی علاقہ جات کے سب کو ایسا کر دیا ہے کہ سب کے دلوں میں بدگمانی پڑی ہوئی ہے۔ ان کی اپنی چالوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ صوبوں میں لڑائیاں کہ جیسے کوئی 4 ملک ہیں، خدا نہ خواستہ۔ ایسا نہیں ہے۔ اب یہی مسئلہ ہے سارا کہ یہ پاکستان کے وفادار ہیں یا ان کی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہیں، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اور آپ نے 1981 کی بات کی۔